بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار، رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے جمعۃ المبارک کی عظیم الشان ساعتیں اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی، رب ذوالجلال ان عظیم لمحات کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور بخشش و مغفرت کا وسیلہ بنائے۔ جمادی الاولیٰ کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور 1445 ہجری۔ رب ذوالجلال اس پورے سال کو اور آئندہ سالوں کو اہل اسلام کے لیے، مؤمنین کے لیے عروج کا، ترقی کا اور غلبے کا عظیم الشان دور نصیب فرمائے۔ اہل اسلام اور اسلام کا بول بالا فرما کر آپ کو، مجھے اور ہماری نسلوں کو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے دامن میں بہت سارے ذی وقار مرد ہیں اور بہت ساری عظمتوں، رفعتوں اور شانوں والی خواتین بھی موجود ہیں۔ ان پارسا، متقیو، پرہیزگار، با وفاؤ، جانثار خواتین اسلام میں سے آج ایک عظیم الشان خاتون کا ذکر سماعت فرمائیں گے۔ رب ذوالجلال نے اس خاتون کو جہاں پہ لاجواب اور لازوال برکات عطا فرمائی ہیں، ان میں سے سب سے بڑی برکت اس صحابیہ کے لیے یہ ہے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب رہی ہے۔ میری مراد سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سیدہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا حبشہ کی رہنے والی تھیں
اور سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اور آپ کے شہزادے، آپ کے بیٹے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کنیز اور باندی ہیں، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت سیدہ طیبہ طاہرہ ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھی۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ان گھڑیوں کے جھڑمٹ کے اندر سیدہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھی اور داعیہ کے فرائض سر انجام دیے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3737 یعنی ڈبل 37 3737 نمبر حدیث شریف کے آخر میں آپ فرماتے ہیں حدثنی بعض اصحابی، میرے بعض اصحاب نے یعنی میرے اساتذہ نے مجھے یہ بات ارشاد فرمائی، وَكَانَتْ حَادِنَةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داعیہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ نہ صرف داعیہ ہونے کا شرف حاصل ہوا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے جتنے امور ہیں ان میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا پیش رہا کرتی تھی۔ حضرت امام مسلم امام ابن شہاب رحمت اللہ تعالی علیہما سے نقل کرتے ہیں، حضرت امام ابن شہاب وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں اپنی محبتوں، چاہتوں اور الفتوں کا خراج یوں پیش کیا کرتے تھے، ان کی بارگاہ میں ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرمایا کرتے تھے وَكَانَ مِنْ شَأْنِ أُمِّ أَيْمَنَ، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کی منقبت یہ ہے، آپ کی شان یہ ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، انہا کانت وصیفتن لعبد اللہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کی باندیا اور آپ کی کنیز تھی، حضرت عبداللہ کی باندی تھی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا۔ وَكَانَتْ مِنَ الْحَبْشَةِ، آپ کا وطن حبشہ تھا، آپ حبشہ کی رہنے والی تھی۔ فَلَمَّا وَلَدَتْ آمِنَةُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بَعْدَ مَا تُوفِيَ أَبُوهُ، کریم آقا علیہ السلام کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کے حضرت عبداللہ کے وصال باکمال کے بعد حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا فکانت ام ایمن تحضنہ، تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں یہ شان آیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی، آپ کو پالا پوسا اور آپ کے امور کو انجام دیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی، حتی کبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعتقہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کے سلے کے اندر حضرت ام ایمن کو آزاد کر دیا۔ حضرت ام ایمن بڑی نصیب والی ہیں، اس سے بڑا اور کیا نصیب کہ ان کی آغوش کے اندر حضور کائنات کہ والی و مالک و مختار تشریف لے کر آئے، تو آپ ان کی پرورش کرتی، آپ ان کی دیکھ بھال کرتی۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خدمت کو قبول فرما کے ان کا دھیان رکھا ہے، لیکن بظاہر آپ ان کی دیکھ بھال کیا کرتی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالی علیہا، یہ لفظ خدیجہ پڑھتے ہیں لیکن اصل لفظ ہے خدیجہ، سیدتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح مبارک فرما لیا تو گھر کے جو کام کاج حضرت ام ایمن کیا کرتی تھی اب اس کی ضرورت نہ رہی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالی علیہ نے حضور سے ابتداً جو گزارشات پیش کی تھی ان میں یہ گزارش تھی کہ آپ یہ اذن مجھے دیں، یہ حکم مجھے دیں، یہ میری ڈیوٹی لگائیں، آپ میرے آقا ہیں، میرے سر کا تاج ہیں، آپ والی و وارث و مختار ہیں، آپ مجھے یہ اجازت دیں اور اذن دیں، حکم دیں کہ میں خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام کیا کروں، آپ کا کوئی کام کوئی اور نہ کرے۔ گھر کے جتنے معاملات ہیں بیوی ہونے کی حیثیت سے یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آپ کے سارے امور کو سر انجام دیا کروں۔ واقعی ایک زوجہ کی ذمہ داریوں اور فرائض میں سے یہ بہت عظیم فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے، دھیان بھی رکھے، خیال بھی رکھے اور اس کی حاجات کو بھی پورا کرے اور پورے گھر کا نظام سنبھالے اور اپنے شوہر کی دل کی تسکین کا باعث بنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی اس گزارش کو قبول فرما لیا۔ اب گھر کا کام اور جو حضور کا جو گھر کا کام کاج تھی وہ تو حضرت ام ایمن کیا کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کرنے کے بعد حضرت ام ایمن کو آزاد کر دیا، اور اس کے بعد آزادی کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے عبید بن یزید، یہ صحابی رسول ہے، عبید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ام ایمن نے نکاح کر لیا، اور رب ذوالجلال نے ان دونوں کے ملاپ اور ان دونوں کے فیض اور وسیلے سے آپ کو جو لخت جگر عطا کیا، بڑے ہی نڈر، بے باک، بڑے بہادر، حضور کے جانثار اور وفادار اور ڈٹ جانے والے، یعنی حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ام ایمن کو جو بیٹا دیا ان کا نام ایمن ہے، اتنا جانثار اور وفادار بیٹا اللہ تعالیٰ نے حضرت ام ایمن کو عطا فرمایا، بیٹے کا نام رکھا ایمن، اور ان کی کنیت اور ان سے نسبت کرتے ہوئے حضرت ام ایمن نے اپنی کنیت ام ایمن رکھی، یعنی ایمن کی والدہ۔ آپ کا نام برکت ہے، را پہ زبر، باراکہ، جس کو ہم برکت کہتے ہیں نا، ہم را کے اوپر جزم پڑھتے ہیں، برکت، یہ را کے اوپر زبر ہے، باراکہ۔ تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام ہے باراکہ، اور آپ بیٹی ہیں حضرت ثعلبہ کی۔ تو اسلام لے کر آئی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، اور جو اللہ تعالیٰ نے پہلی اولاد دی وہ تھی حضرت ایمن، جو کہ حضرت عبید بن یزید جو اسلام لے کر آئے اور بڑے جانثار صحابی ہوئے، ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت ایمن عطا فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ حضور کریم علیہ السلام کی پرورش کی تھی، تو یہ ماؤں کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے پر یا اپنی اولاد پر اپنی ممتا کا اظہار کریں، یہ ماں کا حق ہوتا ہے، یہ حق چھیننا نہیں چاہیے، یہ حق سلب نہیں کرنا چاہیے ماؤں سے۔
بعض اوقات انسان سوچتا ہے اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں، اب تو میں صاحب اولاد ہو گیا، اب تو میں پوتوں اور نواسوں والا ہو گیا، دوترے ہو گئے، پوترے ہو گئے۔ بندہ بعض اوقات یہ خیال اور یہ سوچتا ہے کہ اب مجھے اچھے القابات کے ساتھ اور اچھی نسبتوں کے ساتھ پکارا جائے، حتیٰ کہ بعض اوقات یہ ماں کی ممتا کا حق اور باپ کی ابوت کا حق ہم ان سے سلب کر لیتے ہیں اور ان سے چھین لیتے ہیں۔ ہم ناراض ہوتے ہیں جب والدین اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو ہم ناراض ہوتے ہیں کہ آپ کو یوں بولنا نہیں چاہیے تھا۔ امی کو کہہ رہے ہوتے ہیں، امی آپ کو اس طرح نہیں بولنا چاہیے تھا، بیبے آپ کو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ابا جی آپ کو یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سر تو ہلائیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بچے کرتے ہیں، وہ حق سلب کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ ماں کا حق ہے کہ وہ اپنی ممتا کا اظہار کرے، یہ باپ کا حق ہے، شریعت نے حق دیا ہے کہ وہ اپنی ابوت کا، اپنی شفقت کا اظہار کرے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی ممتا کا اظہار کیا کرتی تھی، اور حضور خوش ہوتے، حضور مسکراتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ خادم رسول سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ہمراہ لے کر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کے گھر کے اندر تشریف لے کر گئے، ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اور ان کی ضروریات اور ان کی حاجات کے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ام ایمن کے گھر گئے تو حضرت ام ایمن جنہوں نے پرورش کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے دیکھا کہ دونوں جہانوں کے آقا و مولا اور مالک و مختار، ہماری جانوں کے وارث امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے جلدی سے مشکیزے سے پانی بھرا اور پانی بھر کے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، ان کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی حضرت ام ایمن کے ہاتھ سے نہ لیا اور پانی نہ پیا، شاید آپ کا روزہ تھا یا کسی اور وجہ سے، یہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور کا روزہ تھا یا کسی اور وجہ سے آپ کی طبیعت نہیں تھی پانی پینے کی، تو آپ نے انکار کر دیا۔ ذرا آپ صرف میری گفتگو کو نہ سنیں، اپنے ایمان کے پر لگا کے اپنی روح کو ذرا وہ 14 صدیاں پیچھے لے کر جائیں کہ حضور تشریف لے کر آئے ہوں اور گرمی کے اثرات ہوں اور پیاس کے اثرات حضور کے لبوں سے ظاہر ہوتے ہوں، اور ایک والدہ، ایک بوڑھی خاتون اپنے جوان سال بیٹے کو دیکھے کہ پیاس کے اثرات ہیں، وہ کتنی محبت، کتنی شفقت اور ممتا کی کس گہرائی کے ساتھ پانی پیش کرتی ہوگی ایک بڑی خاتون۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کی یہ اثرات دیکھے تو پانی پیش کیا، حضور نے نوش نہیں کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ شاید حضور کا روزہ تھا یا آپ کی طبیعت پہ گرا تھا کہ آپ پانی پینا نہیں چاہتے تھے، تو جب آپ نے پانی وصول نہ کیا فجعلت تسخب علیہ، فجعلت تسخب علیہ، یہ امام مسلم اس کو صحیح مسلم کے اندر نقل کرتے ہیں۔ تسخب اس کا معنی ہوتا ہے شور کرنا، اونچا اونچا بولنا۔ میں تو ہر روز یہ مظاہرہ کرتا ہوں ناشتے کے وقت، اماں پیچھے پیچھے ہے، بچے آگے آگے ہیں، کوئی بیگ تیار کر رہا ہے، کوئی یونیفارم پہن رہا ہے، کسی کو سکول جانے کی جلدی ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کی کوئی ٹینشن ہے۔ توجہ ہے، چائے بھی بن رہی ہے، انڈے بھی ابل رہے ہیں، کھانا بھی پک رہا ہے، اس نے پکانا بھی ہے، بنانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے، بچوں کو بھیجنا بھی ہے۔ شاید ایک ماں کے 10-20 ہاتھ ہوتے ہیں جو یک بیک وقت
ایک ہی ٹائم میں وہ 20 کام کر رہی ہوتی ہے، تو وہ جو دوڑ ہوتی ہے، وہ جو چیخو پکار ہوتی ہے ممتا کی، میں تو ہر روز سنتا ہوں اللہ جن کے پاس یہ اولاد نہیں ان کو بھی اولاد دے اور یہ محبت برے لمحات دیکھنا نصیب فرمائے۔ تو ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب بچہ پانی نہ پیے، کھانا نہ کھائے، دیکھ بھال، بچے جوان بھی ہو جائیں، صاحب اولاد بھی ہو جائیں، ماں کی ممتا میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا، بلکہ اس کی ممتا اور زیادہ جوش مارنے لگتی ہے۔ پہلے بیٹے کی محبت اور بیٹی کی محبت، اب اگر پوتے اور نواسے ہو جائیں تو وہ محبت کم نہیں ہوتی، وہ گہری ہو جاتی ہے۔ حضور نے انکار کر دیا، فَجَعَلَتْ تَسْخَبُ عَلَيْهِ، حضور کے دربار رسالت مآب میں صحابہ اونچا سانس نہیں لیتے تھے، اور حضرت ام ایمن نے اونچا اونچا بولنا شروع کر دیا، میں آپ کو پانی پیش کرتی ہوں، آپ پانی قبول نہیں کرتے، میں پانی لے کر آئی ہوں، آپ پانی نہیں پیتے، دیکھیے آپ پہ گرمی کے اثرات ہیں، آپ کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، آپ کو پانی کی حاجت ہے، آپ کو ضرورت ہے، آپ تو اپنا دھیان ہی نہیں رکھتے، آپ تو اپنا خیال ہی نہیں فرماتے، کچھ کہا ہوگا نا۔ اب وہ لفظ کیا تھے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ فَجَعَلَتْ تَسْخَبُ عَلَيْهِ، جس طرح مائیں اپنے بچوں پہ اونچا اونچا بولنے لگ جاتی ہیں، حضرت ام ایمن بھی اس طرح اونچا اونچا بولنے لگ گئے۔ وَتَزَمَّرُ عَلَيْهِ، اور اظہار کرنے لگی اپنی ناراضگی کا، میں نہیں آپ سے بولتی، آپ تو پانی نہیں پیتے، آپ نے میرے ہاتھ سے پانی نہیں لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جہاں اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، خبردار میرے محبوب کے دربار میں آ کے اپنے سانس بھی آہستہ لیا کرو، اس طرح ان سے بات نہ کرو جس طرح آپس میں بات کرتے ہو، بے تکلفی میں نہیں، یہاں تکلف رکھو، جیسے آپس میں بے قاعدگی کے ساتھ باتیں کرتے ہو، بے ضابطگی کے ساتھ باتیں کرتے ہو جاتی ہیں نا بے ضابطگیاں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے ضابطگیاں ہو جاتی ہیں، ہم کسی کو کسی طرح بلا لیتے ہیں، کسی کو کسی طرح بلا لیتے ہیں، کوئی ہمیں تکلفاً اور بے تکلفی کے ساتھ ہمیں بلا لیتا ہے، میں خبردار میرے محبوب کے دربار میں حاضر ہو کر اس طرح باتیں نہ کرو، ادب ملحوظ خاطر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہارے اعمال کہیں ضائع نہ کر دوں تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن یاد رکھیے ان باتوں کا اطلاق حضور کے پیاروں پر نہیں ہوتا، کیوں؟ اس میں شفقت ہے، اس میں محبت ہے، اس میں برفتگی ہے، اس میں الفت ہے، اس میں ایمان کی جلا ہے اور ایمان کا پتہ ملتا ہے یہاں سے، اور یہ ممتا تھی جو جوش مار رہی تھی، معاذ اللہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کا کچھ سوچ بھی نہ سکے۔ یہ ایک ماں کا حق ہوتا ہے، توجہ ہے نا، ماں کا حق ہوتا ہے، شاگرد اپنے استاذ کو نہیں بلا سکتا، مرید اپنے شیخ کے سر پہ چڑھ کر نہیں چنگھاڑ سکتا، مگر یہ حق ماں اور باپ کو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ دنیا کہے علامہ صاحب، پیر صاحب، مفتی صاحب، اور اماں کو یہ حق ہے، مثال کے طور پہ اس کا نام اقبال ہے تو اماں کو حق ہے وہ کہے او بالیا گل سن، بالیا گل سن، فلانیا گل سن، یہ ماں کی ممتا ہے اس کے اندر، ماں کی ممتا ہے۔ خدا کی قسم لوگ بڑے بڑے ٹائٹل دیتے ہیں، القابات دیتے ہیں، ان میں وہ مزہ نہیں ہے جو اماں کی اوے کے اندر مزہ آتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس سینے میں دھڑکنے والا دل مسلمان ہونا چاہیے، اس سینے میں دھڑکنے والا دل مسلمان ہونا چاہیے۔ ابے کی اوے کے اندر بھی مزہ ہے، ماں کی اوے کے اندر بھی خدا کی قسم لذت ہے۔ کان جب یہ محروم ہو جاتے ہیں اوے سننے سے، بندہ پھر منہ چھپا چھپا کے روتا ہے۔ القابات پکارنے والے،
عزت سے احترام سے بلانے والے، قاعدہ قانون سے بلانے والے تو آپ کو ہزاروں ملیں گے، مگر اوے کہہ کر پکارنے کا حق ماں اور باپ کو ہوتا ہے۔ یہ کبھی بھی اپنے والدین سے حق سلب نہ کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ اس کی راویہ ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں سلام اللہ تعالی علیہ کہ کریم آقا علیہ السلام مشکیزے سے پانی پی رہے تھے، توجہ ہے، پانی پی رہے تھے تو حضرت ام ایمن نے دیکھا کہ مشکیزے کے پاس رسول اللہ کھڑے ہیں اور پانی پی رہے ہیں، مشکیزے کے پاس تشریف فرمائے تو حضرت ام ایمن نے آواز دی، یا محمد، اے محمد مجھے بھی پانی پلاؤ۔ جہاں پہ صف در صف نبی اور رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر لینے کے لیے، حکم لینے کے لیے تیار کھڑے ہو، وہاں پہ ام ایمن کیا کرتی ہیں، اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پانی پلائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے میں نے آنکھیں نکالی، میں نے توجہ دلائی، اماں جان کیا کر رہی ہیں آپ نے جن کو آواز دی ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ تو اللہ کا رسول ہے، اور آپ اللہ کے رسول کو کہتی ہیں کہ پانی لے کر آؤ۔ جب کہتی ہیں میں نے ان کو یوں غور سے دیکھا، آنکھیں نکالی، اشارتاً ان کو جب میں نے سمجھایا، میں نے درس قرآن میں یہ عرض کیا تھا ظہر کے بعد کہ بتلاؤں گا کبھی کبھی اشارہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، کار ثواب ہوتا ہے، یہ ایک مقام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آنکھوں سے سمجھانے کی کوشش کی، اماں جان ساری کائنات مصطفیٰ کے آرڈر لیتی ہے، آپ مصطفیٰ کو آرڈر دیتی ہے۔ اب ان کا معصومانہ جملہ سنو، آپ نے فرمایا عائشہ کیا میں محمد کی ماں نہیں ہوں؟ کیا میں نے مصطفیٰ کی پرورش نہیں کی؟ یعنی کیا میرا حق نہیں ہے؟ کیا ماں ہونے کے ناطے سے اور پرورش کرنے کے ناطے سے اور ہادینہ دائیا ہونے کے ناطے سے، پرورش کرنے آیا جس کو ہم کہتے ہیں، آیا ہونے کے ناطے سے، خدمت گزار ہونے کے ناطے سے، ماں ہونے کے ناطے سے، کیا یہ میرا حق نہیں کہ میں حضور سے کہوں کہ مجھے پانی پلائیے؟ یہ آرڈر نہیں تھا، اس گزارش میں، اس التماس میں، ٹھیک ہے، اس التماس اور اس گزارش کے اندر ماں کی ممتا غالب تھی۔ حضور نے انکار نہیں کیا، پانی کا پیالہ بھرا، خود نہیں پیا، پہلے حضرت ام ایمن کو پیش کیا۔ یہ محبت ہے، یہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکرام ہے۔ خدا کی قسم سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت امہ حلیمہ کا بہت مقام ہے، لیکن جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجرد رہے، اکیلے رہے، تنہا رہے، نکاح مبارک نہیں کیا تھا، تب تک جو عورت خدمت پہ معمور رہی اس کا نام حضرت ام ایمن ہے۔ آپ امہ حلیمہ کی بکریاں چراتے ہیں تصورات میں، بڑا اجر و ثواب ہے، باعث فضیلت ہے، چلو حقیقتاً نہیں تو تصورات میں ہی اللہ بکریاں چرانے کی توفیق دے۔ میں نے کہا وہاں سے تھوڑا سا ٹائم نکالیں، حضرت امہ ایمن کے نالین اپنی پگڑی سے تصورات میں صاف ہی کر لیں۔ یہ خدمت گزار ہیں، تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نکاح مبارک نہیں کیا سارے کام کاج حضرت ام ایمن کیا کرتی تھی۔ حضور کے نالین صاف کرتی، تیار کرتی، لباس صاف کرتی، لباس کو تیار کرتی، کھانا بناتی، جو گھر کے کام کاج ہوتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نکاح سے پہلے 25 سال تک یوں کہہ سکتے ہیں آپ جنہوں نے خدمت کی ہے وہ ام ایمن ہے، اور یہ خدمت بعد میں آپ معزول نہیں ہو گئی، آزاد کر دیا، لیکن حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا رہا حضور ہی کے پاس کرتی تھی، یعنی آتی جاتی رہتی تھی، گھر علیحدہ لے لیا تھا لیکن آتی جاتی رہتی اور حضور کریم علیہ السلام کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ ایک دن دل میں چاہت آئی، خیال آیا، اپنے وطن حبشہ کی یاد آئی کہ وہاں حبشہ کے جو امراء ہیں، حبشہ کے جو امراء ہیں وہ آٹے کو گوندنے سے پہلے چھان لیتے ہیں،
چھنی میں ڈال کے وہ جو بھوسا ہوتا ہے اس کو نکال لیتی ہیں وہ امرا، اور آٹے کو چھان کر، باریک آٹے کو چھان کر، ظاہر باریک آٹا ہوگا، پھر اسے روٹی بنا کے، پتلی روٹی جس کو ہم چپاتی کہتے ہیں، جس کو ہم چپاتی، پتلی پتلی روٹیاں تیار کی، اور خیال آیا کہ میرے حبشہ کے اندر جو امراء ہیں وہ اس طرح کے لذیذ کھانے کھاتے ہیں اور لذیذ روٹیاں کھاتے ہیں، اور عرب کا یہ معمول تھا کہ وہ انچنا روٹی، انچنے آٹے سے وہ روٹی بنا کر کھایا کرتے تھے۔ تو حضرت ام ایمن نے آٹے کو پہلے چھانا، پھر ان کی چپاتیاں بنانے کا ارادہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ام ایمن یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ روایت موجود ہے ابن ماجہ کے اندر، حدیث نمبر 3336، انہا غربلت دقیقا، انہوں نے آٹے کو چھانا، فَصَنَعَتْهُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم رغیفا، اور حضور کے لیے چپاتی تیار کی، فَقَالَ مَا هَذَا، فرمایا اے ام ایمن یہ کیا ماجرا ہے؟ اتنی پتلی روٹی، چپاتی، یہ کیسی روٹی ہے؟ قالت، انہوں نے کہا طعام نصنعه بأرضنا، ہمارے ملک کے اندر، حبشہ کے اندر امراء اس طرح روٹیاں کھاتے ہیں، آٹے کو چھان کر اور پتلی روٹیاں بنا کے کھاتے ہیں۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْنَعَ مِنْهُ لَكَ رَغِيفًا، آج میرا دل کیا کہ میں بھی آپ کو آٹا چھان کر پتلی پتلی روٹیاں، لذیذ چپاتیاں بنا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ آقا یہ میں آپ کے لیے چپاتی لے کر آئی۔ فقالا، حضور نے فرمایا ردیہ فیہ، اے ام ایمن جو باقی آٹا بچ گیا ہے اس کو واپس لے جائیں اور اس کو دوبارہ گوندیں، جو آپ نے اس کے پیڑے کر لیے ہیں دوبارہ اس کو آٹے میں ملائیں، پھر اس کو دوبارہ گوندیں، اور وہ جو آپ نے بھوسا نکال دیا تھا اس کو ضائع نہ کریں، وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں۔ ردیہ فیہ، یہ آٹا اور یہ بھوسا جو نکالا ہے، اپنے چھان نکالا ہے، ان دونوں کو دیگر آٹے کے اندر شامل کیجئے اور اس کو دوبارہ گوندیں، ثم اعجنیہ، دوبارہ اس کو گوندیں۔ یہ جو چھان برا ہے اس کو ضائع نہ کیجئے، اس کو بھی آٹے میں دوبارہ گوندیں، پھر روٹی پکا کے میرے پاس لے کر آئیں۔ اس میں حضور کی تواضع اور سیدہ حضرت ام ایمن کا عشق اور ان کی محبت، ماؤں کا دل کرتا ہے کہ میری اولاد، میرے بچے عمدہ غذا کھائیں، اعلیٰ کھانے کھائیں۔ تو ام ایمن کا یہ جی چاہا، لیکن کریم آقا علیہ السلام تواضع، عاجزی، انکساری کو پسند کرتے تھے، کیونکہ اس وقت چپاتیاں ہر کسی کو میسر نہیں تھی، ہر ایک کو چپاتیاں میسر، عمدہ غذائیں میسر نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں کا خیال آیا کہ سارے تو میرے غلام اس طرح کی روٹیاں نہیں کھاتے، اللہ معاف فرمائے ہمیں۔ ہم اتنے بڑے دل کے مالک ہیں، کسی دعوت پہ چلے جائیں تو کوشش ہوتی ہے ڈونگا میرے علی آوے، یہ بڑی جسارت کی بات ہوتی ہے، سارا ڈونگا ہی خالی کر لینا اور کسی اور کو نہ دینا، دیکھنا بھی نہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی عمدہ چیز تناول فرماتے تھے تو اپنے غلاموں کو ساتھ شامل فرماتے تھے، اپنے غلاموں کو ساتھ شامل فرما لیا کرتے تھے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام ایمن کی ممتا کے بارے میں آپ نے سماعت کیا کہ وہ ممتا کا اظہار بھی کرتی تھی، اور ساتھ ساتھ سیدہ حضرت ام ایمن نہایت نرم مزاج بھی تھی، بہت نرم مزاج خاتون تھی۔ راوی حضرت عبداللہ بن حارث بن جز زبیدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ایک ساتھی قریش کے نوجوانوں کی ایک جماعت کے قریب سے گزرے، میں ایک طرف ہو گیا اور میرا جو ساتھی میرے ساتھ تھا وہ دوسری طرف ہو گیا، اور بیچ میں قریش کے کچھ نوجوان کھیل رہے تھے، ان کی کھیل کہ ایک طرف میں ہو گیا اور دوسری طرف میرا ساتھی ہو گیا۔ یہ بھی اخلاق ہے،
ہم چاہتے ہیں کہ اگر کبھی بعض اوقات تو یہ اب ہمارے بچوں کے پاس تو گراؤنڈ ہی نہیں ہے نا، تو وہ گلی کے اندر اسٹریٹ کے اندر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم صبر کا کام نہیں لیتے، تحمل سے کام نہیں لیتے، معافی سے کام نہیں لیتے، ایثار سے ہم کام نہیں لیتے، غصہ ہوتے ہیں، چیختے ہیں، چنگاڑتے ہیں، مارتے ہیں، لڑتے ہیں، ہے نا ایسے؟ تو بچے کھیل رہے تھے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کا کھیل خراب کر کے جائیں، کوئی ٹھڈا مار کے جائے ان کی وکٹ کو، ان کو لگ پتا جائے گلیاں کھیلنے کی جگہ۔ لیکن حضور کے اخلاق یہ نہیں ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حارث جز زبیدی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اور میرا ساتھی جب گزرے، میں دائیں ہو گیا، میرا ساتھی بائیں ہو گیا، اور بیچ میں وہ نوجوان کھیل رہے تھے۔ مسکرائیں ذرا، وہ کھیل کیا تھا؟ وہ کھیل تھا کوکلا چھپاکی۔ ہاں، اصل لفظ ہے کوکیلا، کوکیلا چھپاکی، ہم اس کو اپنے لفظوں میں کہتے ہیں کوکلا چھپاکی، اصل لفظ کوکیلا چھپاکی ہے۔ کوکیلا یعنی وہ کپڑے کو بل دے کے اس کا کوڑا بنایا جاتا ہے، اس کوڑے کو اردو میں کہتے ہیں کوکیلا۔ اور پھر وہ چند بچے، نوجوان یا بیٹیاں ایک دائرے میں بیٹھی ہوتی ہیں، اور ایک بچے نے وہ ہاتھ میں کوڑا پکڑا ہوتا ہے کپڑے کا، ہے نا؟ ذہن میں ہے؟ جنہیں جنہیں کھیڈیا ہو دے سیر ہلاؤ۔ ساڑھے بچے انہوں فری فائر تو ٹائم ملے تیو ہے کھیڈ کھیڈن، وہ کیا خوشی کے سمے تھے یار، کیا مزیدار وہ کیفیات ہیں، یاد آتا ہے تو ایک غم دور ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسے یوں کھیلا کرتے تھے ایک دائرے میں، اور سب نے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دیا ہوتا تھا اور چھپایا ہوتا تھا، اور وہ کہنے والا کہتا تھا کوکیلا چھپاکی جمعرات آئیے، جیڑا اگڑ پچھڑ ویکھے او دی شامت آئیے۔ وہ یہ بڑی ترنم کے ساتھ اور بڑے لہجے کے ساتھ یہ پڑھا کرتے تھے۔ کسی نے دائیں بائیں یا دیکھا یا ڈر گیا، وہ اس کو پیچھے سے کوڑا مارتا تھا، اور جب وہ 2 4 5 7 چکر لگا لیتا، وہ پھر کوڑا کسی کے پیچھے چھپا دیتا۔ جب آواز بند ہو جاتی تو سارے پیچھے اپنے ہاتھ مارتے کہ کوڑا میرے پاس تو نہیں ہے۔ اب جس کے ہاتھ میں آ جاتا وہ ساتھ والے کو دیکھتا کہ اگر اس نے اپنے چہرے کو اپنے گھٹنوں سے نکالے، اس کو پھر کوڑا مارا جاتا تھا۔ توجہ ہے؟ کوکیلا چھپاکی جمعرات آئیے، جیڑا اگڑ پچھڑ ویکھے او دی، یہ کھیل کھیل رہے تھے قریش والے۔ ہاں لیکن ذرا توجہ کرنا، کھیل کیسے رہے تھے؟ حدیث شریف کے لفظ ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، انہوں نے اپنے تہبند کھول لیے، معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے، نوجوان تھے، من چلے تھے، انہوں نے اپنے تہبند کھول دیے، اور اپنے تہبند کا انہوں نے کوڑا بنایا ہوا تھا، اور ننگے تھے، برہنہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن حارث بن جز زبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نگاہوں کو نیچا کر کے چھپا کے، کہ مرد کی ران کو دیکھنا بھی حرام ہے، پٹ کو دیکھنا حرام ہے، اور مرد کے گھٹنے گوڈے دیکھنا اور ان کو کسی مرد پر ظاہر کرنا حرام۔ ہم گھر بیٹھے ہوتے ہیں، شلوار کو اوپر لے جاتے ہیں اور پھر خارج کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، لوگ پہنتے بھی پتہ نہیں آج کل عجیب و غریب لباس ہے۔ توجہ ہے نا؟ گھٹنا بھی ننگا، مرد کے سامنے بھی کوئی مرد اپنا گھٹنا ننگا نہیں کر سکتا۔ ہاں طبیب کے سامنے ضرورت کی وجہ ہو تو وہ پھر ننگا کر سکتا ہے۔ بارکیف کہتے ہیں ہم نے نظریں چھپا کے جب وہاں سے گزرنے لگے تو وہ من چلے نوجوان تھے، شرارتی موڈ میں تھے، کھیل رہے تھے، انہوں نے کہا اِنَّ هَؤُلَاءِ قِسِّسُونَ فَدَعُوهُمْ، اور یہ تو دیوانے ہیں، درویش ہیں، یہ تو دیوانے ہیں، یہ تو قسیسون ہیں، یہ تو پاگل ہیں، یہ تو درویش ہیں، یہ تو سادہ مزاج ہے، ان کو کیا پتا ہو یہ کھیل کیا ہے۔ فَدَعُوهُمْ، چھوڑو ان کو، رہنے دو، جانے دو ان کو، ہم اپنا کھیل کھیلتے ہیں۔ کہتے ہیں اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس گلی میں آ گئے ہیں۔ اب ان نوجوانوں نے دیکھا حضور کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے دوڑ لگا دی، سارے بھاگ گئے، کوئی وہاں پہ نہیں روکا۔ اب یہ بھی دیکھیں کتنا حسین ایک انداز ہے، پتہ نہیں وہ جو کھیلنے والے تھے وہ کون تھے اور ان کا مزاج کیا تھا، مگر چھوٹے اور بڑے کا حیا ان کی آنکھوں میں موجود تھا۔ دوڑ لگا دی، لیکن حضور کا بڑا دل دکھا کہ یہ نوجوانوں کو کیا ہو گیا، گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، یہ تو
کسی ایک فرد کی پراپرٹی تو نہیں ہے نا. یہاں سے مرد بھی گزرتے ہیں, خواتین بھی اپنی حاجت کے لیے گزرتی ہیں. حضور کو اس وجہ سے بڑا غضبناک ہوئے اور یہ کہہ رہے تھے سبحان اللہ لا من اللہ استحیوا ولا من رسول اللہ استتروا. حضور نے فرمایا اللہ پاک ہے, ان نوجوانوں کو کیا ہو گیا, نہ یہ اللہ سے حیا کرتے ہیں نہ اللہ کے رسول سے یہ اپنا ستر چھپاتے ہیں. اور حضور غضبناک تھے. میں روایت پیش کر رہا تھا ام ایمن کی نرم دلی, نرم مزاجی, اس پر یہ میں آپ کو حدیث اور یہ واقعہ سنا رہا ہوں, اس پر یہ سنا رہا ہوں. تو بار بار حضور یہ کہہ رہے سبحان اللہ لا من اللہ استحیوا ولا من رسول اللہ استتروا. کہا لوگوں کو کیا ہو گیا, جوانوں کو کیا ہو گیا, یہ اللہ سے حیا نہیں کرتے, اللہ کے رسول سے اپنا ستر نہیں چھپاتے. اور حضور غضبناک تھے, غصے میں تھے. وَأُمُّ أَيْمَنَا إِنْدَهُ تَقُولُ. اور ام ایمن سمجھئے کہ حضور غضبناک ہے, حضور غصے میں ہے, اور نبی کی زبان سے جو نکل جائے, غصے سے بھی نکل جائے, اللہ پوری کر دیتا ہے. کیونکہ نبی کا غصہ اور غضب بھی حق ہوتا ہے, حق کے سوا کچھ نہیں ہوتا. تو حضرت ام ایمن نے دیکھا کہ نوجوانوں کی تو زندگی برباد ہو جائے گی. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کہا وَأُمُّ أَيْمَنَ عِنْدَهُ تَقُولُ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ يَا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول جانے دیجئے, معاف کر دیجئے, بخش دیں, اور ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کریں. آپ غصہ نہ ہو, ناراض نہ ہو, آپ ان کو معاف کر دیں. آپ نہایت نرم دل خاتون تھی, نرم دل. اور اسی طرح حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی خوراک اور آپ کی غذا کا خیال رکھنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں اچھے عمدہ کھانے بھی پیش کیا کرتی تھی. حتیٰ کہ حضور کے واسطے اور حضور کے لیے آپ شکار بھی کیا کرتی تھی, اور شکار کر کے اچھا سا اس کو بھون کے سالن تیار کر کے حضور کے دربار میں لے کر آیا کرتی تھی. حجاج بن یوسف کا بیٹا ہے, اس کا نام ہے محمد بن حجاج, اور یہ مستدرک کے اندر یہ روایت ہے 4651 نمبر حدیث ہے. حجاج بن یوسف کا بیٹا ہے محمد بن حجاج بن یوسف. حجاج بن یوسف نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا. تو وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کرنے کے لیے آیا. توجہ کیجئے, عیادت کرنے کے لیے آیا. عیادت کرتے کرتے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھ کر, وہ مرض الوفات کے اندر تھے, ان کے پاس بیٹھ کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں تنقیص کرنے لگ گیا, گالیاں دینے لگ گیا. صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی مرض الوفات میں تھے. اب غصے کے ساتھ اٹھے اور پوری طاقت اور قوت کو جمع کر کے آپ بیٹھے, اور محمد بن حجاج بن یوسف اس سے فرمایا خبردار, علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں خبردار, ایک جملہ نہ بولنا, اپنی زبان کو لگام ڈالو, چپ کر جاؤ. پھر آگے واقعہ بیان کیا, کہتے ہیں سنو محمد بن حجاج بن یوسف, ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا. خادم تھے نا حضرت انس بن مالک, 10 سال کا وہ بیش خدمت کی ہے. کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا اور حضور کے پاس موجود تھا, میں حضور کے پاس موجود تھا. اتنے میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ایک پرندہ اس کا شکار کر کے بھون کے حضور کے دربار میں لے کر آئی. حضور نے فرمایا یا ام ایمن ما ھذا الطائر, اے ام ایمن یہ پرندہ کہاں سے آیا, یہ شکار کہاں سے آیا, کس نے شکار کیا, کون شکار کر کے لایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان پھٹک کرتے تھے, شکار کس نے کیا ہے, کس انداز میں کیا ہے, کسی مشرک نے تو نہیں کیا, مسلمان نے کیا ہے, جو قواعد بتلائے گئے ہیں ضابطے اس کے مطابق کیا ہے. آج ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں مال آنا چاہیے, یوٹیوب سے آتا ہے, ٹک ٹاک سے آتا ہے, فلاں سے آتا ہے, حلال کا آتا ہے, حرام کا آتا ہے, آنا چاہیے, آنا چاہیے, ضرورت حاجت کیا کر. ہم نے کیا دنیا کے اندر نہیں رہنا, معاشرے میں ہم نے نہیں چلنا, ہم پیچھے رہ گئے, 100 سال پیچھے چلے گئے, 200 سال نہیں. میں کہتا ہوں اللہ توفیق دے تو ہم سارے 1400 سال پیچھے چلے جائیں, وہ تقویٰ ملے,
آج تقویٰ نہیں ہے، آج اسلام کی محبت نہیں ہے، آج حضور کی تعلیمات کی پرواہ نہیں ہے۔ جس کو حضور کے دین کی پرواہ ہو، تقویٰ و طہارت غالب ہو، وہ دنیا کی بات بعد میں کرتا ہے، وہ پہلے کہتا ہے مجھے بتاؤ ہمارے آقا کا کیا فرمان ہے، شریعت کیا تقاضا کرتی ہے، اسلام کا کیا تقاضا ہے۔ بار کیف حضور میں ماذا الطائر، اے ام ایمن یہ پرندہ کہاں سے آیا؟ قالت انہوں نے کہا ھذا الطائر اصبتہ، یا رسول اللہ اس پرندے کا میں ایمن نے خود شکار کیا ہے، فصنعتہ لک، پھر اس کو میں نے پکایا بھونا اور بھون کے آپ کی پاس لے آئی۔ حضور اس کو تراول کریں، حضور نے اپنے سامنے وہ رکھ لیا اور حضور نے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہم جئنی بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ وَإِلَيَّ، اے اللہ اس بندے کو میرے پاس بھیج جو ساری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے اور جو مجھے بھی سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اللہم جئنی بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ وَإِلَيَّ، اے اللہ اس کو بھیج دینا جو مجھے اور تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ یأکل معی من ھذا الطائر، جو میرے ساتھ بیٹھ کے میرے دسترخوان پہ میرے ساتھ بیٹھ کے اس پرندے کو کھائے، یا اللہ اس کو بھیج دے۔ کہتے ہیں ابھی حضور نے یہ دعا کی تھی کہ باہر دروازے پہ دستک ہو گئی۔ حضرت انس کو حضور نے فرمایا انس جاؤ جا کر دروازہ کھولو۔ حضرت انس دروازے پر آئے تو کہتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا، انصاری تھے نا، کہتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا قوم کی محبت بڑی چیز ہوتی ہے، خاندان کی محبت بڑی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یا اللہ یہ کوئی انصاری ہو، دروازے پہ جو آیا ہے نا میری قوم کا بندہ ہو، میرے قبیلے کا بندہ، میرے خاندان، فخر ہے میرے لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ وَإِلَيَّ، اے اللہ اس کو بھیج جو ساری مخلوق میں تجھے بھی پیارا لگتا ہے مجھے بھی پیارا لگتا ہے۔ کہتے ہیں میں جاتے جاتے دروازہ کھولتے ہوئے یا اللہ میرے خاندان کا بندہ ہو، یا اللہ میرے قبیلے کا بندہ ہو۔ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو حضرت علی المرتضیٰ تشریف فرما تھے۔ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا حضور اس وقت مصروف ہیں، حضور اس وقت نہیں مل سکتے، میں دروازہ بند کر کے آ گیا۔ حضرت مولا کائنات نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر دروازے پہ دستک دیا۔ حضور نے فرمایا انس جاؤ دیکھو باہر کون ہے۔ کہتے ہیں میں نے پھر دعا کی یا اللہ میرے خاندان کا کوئی بندہ ہو۔ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو حضرت علی تھے۔ کہتے ہیں میں نے کہا حضور ابھی مصروف ہیں، آپ ٹھہر کے تشریف لائیے، دروازہ بند کر دیا۔ کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر رکے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو حضور میں انس جو بھی ہے اس کو لے کر آ جاؤ۔ جملوں پہ غور کریں، پہلے فرمایا جاؤ جا کر دیکھو کون ہے، پھر فرمایا جاؤ جا کر دیکھو کون ہے، پھر تیسری بار فرمایا انس جو بھی ہے اس کو ساتھ لے کر آؤ۔ کہتے ہیں میں نے پھر گڑ گڑا کے دل میں دعا کی یا اللہ میرے خاندان کا کوئی بندہ ہو۔ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو پھر علی تھے۔ کہتے ہیں میں ان کو لے کے حضور کے دربار میں آیا، کریم آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ کھانا تناول کیا تو حضرت انس نے کہا کہ اے محمد بن حجاج، جس کے بارے میں تم ہرزہ سرائی کر رہے ہو، جن کی شان میں تم کمی کرنے کا سوچ رہے ہو، ان کی شان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے بہت بلند کر دیا ہے۔ تمہارے تنقیصات، تمہارے گستاخانہ جملے تو ان کی گردے راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ آگے وہ بھی مانا کہ حجاج بن یوسف کا بیٹا تھا، حجاج شفاق تھا، قاتل صحابہ ہے، قاتل تابعین ہے، ائمہ اور محدثین کا قاتل ہے باپ، بیٹا بھی سخت رو تھا۔ کہتے ہیں جب یہ حدیث سنی تو حضرت انس کا ہاتھ پکڑ کے کہا اے انس صحابی رسول خادم رسول گواہ ہو جاؤ، اللہ کی قسم آج کے بعد ایک جملہ بھی میں مولا علی کی شان میں گستاخی کا نہیں نکالوں گا، اور یہ بھی گواہ ہو جاؤ آج کے بعد جس نے حضرت علی کی شان میں گستاخی کی میں اس کو کوڑے ماروں گا، اس کو سزا دوں گا۔ تو میں یہ روایت میں نے عرض کی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا کا بہت خیال رکھتی تھی اور خود شکار کرنے کے لیے تشریف لے جاتی۔ حضور کو بھی ان سے بڑا پیار تھا۔ کان رسول اللہ یقول لأم ایمن
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن کو کیا کہتے تھے؟ یا امہ، اے میری اماں جان۔ وَكَانَ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا، اور جب بھی حضرت ام ایمن کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، قالا فرماتے، هَذِهِ بَقِيَّةُ أَهْلِ بَيْتِي، یہ میرے ابو جان کی نشانی ہے، یہ میرے ابو کی نشانی ہے۔ هَذِهِ بَقِيَّةُ أَهْلِ بَيْتِي، بقیہ باقی، نشانی باقی رہ جائے۔ ابو تو چلے گئے، امی تو چلی گئی، یہ باقی رہ گئی، انہوں نے میرے والد کی خدمت کی ہے، میری ماں کی خدمت کی ہے، یہ میرے ماں باپ کی وراثت میں ملنے والی میرے پاس نشانی ہے۔ ہذہ بقیۃ اہل بیتی، یہ میری اہل بیت کا بقیہ ہے، یہ میرے اہل بیت میرے گھر والوں کی نشانی ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، چونکہ حضرت ام ایمن حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے گھر میں رہا کرتی تھی، اور عرب کا دستور تھا یہ واش روم، یہ ٹوائلٹ یہ بعد میں بنے ہیں نا، یہ بعد میں بنے ہیں۔ پہلے وہ لوگ زمینوں پہ جایا کرتے تھے، باہر جاتے تھے، جا کے قضائے حاجت کرتے تھے، اور رات کے وقت میں انہوں نے ایک برتن پاس رکھا ہوتا تھا، اس میں بڑا پیشاب تو نہیں کیا جاتا تھا مگر اس میں چھوٹا پیشاب کر دیا جاتا تھا کہ باہر جائیں گے تو دشمنوں کا بھی معاملہ ہوتا تھا، حشرات الارض کا بھی ہوتا تھا، اور انسان آزمائش میں پڑ سکتا ہے۔ تو گھروں کے اندر ایک بڑا برتن رکھا ہوتا تھا، اس میں پخانا نہیں کرتے تھے، ہاں پیشاب کر دیا کرتے تھے، اور صبح جب ہوتی تو اس کو باہر جا کے دور جا کے اس کو گرا دیا کرتے۔ ایک روز ایک شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب مبارک، نہیں سارے نہیں آنکھیں، وہ کم تر بندہ ہے، غصہ نہ کرنا، وہ الو کا پٹ ہے جو نبی پاک کی ذات کو اور حضور سے منسوب چیزوں کو اپنے ساتھ تولتا ہے۔ اوہ ہم اور ہیں، وہ اور ہیں، وہ صاحب شریعت ہے۔ تیرے میرے پسینے سے بدبو، تیرے اور میرے تھوک میں ہزارہا بیماریاں، جس میں تھوک پڑے وہ چیز بھی گندی ہو جائے، توجہ ہے، اور ان کا تھوک مبارک کسی کنویں میں جائے تو وہ شیریں ہو جائے، وہ میٹھا ہو جائے، طبیعت بدل جائے، بیماری پہ لگا دے تو شفا مل جائے، پھوڑوں پہ حضور لگا دے تو صحت مل جائے، چہرے پہ مل دے تو چہرہ روشن ہو جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک میں شفا ہی شفا، پسینے میں شفا ہی شفا۔ لوگ بوتلوں میں اکٹھا کر لیں اور اپنی دلہنوں کو ان کے پاس لے جائیں اور ان کو ہدیہ کریں، اور دلہن کے بدن پہ اور دلہن کے کپڑوں پہ وہ خوشبوئیں لگائیں۔ آپ کہاں، حضور کہاں، تو کجا من کو جا، آقا جی آپ کہاں اور میں کہاں۔ حضور نے پیشاب مبارک کیا، اور اللہ کا کرنا کہ حضرت ام ایمن کو بھی شدت کی پیاس اللہ نے لگا دی، اللہ ہی کرنے والا ہے نا، شدت کی پیاس لگا دی۔ شدت کی پیاس لگی تو وہ پانی تلاش کرنے لگی، پانی نہ ملا تو ان کو وہاں پہ ایک برتن ملا، انہوں نے وہ برتن اٹھایا اور پی لیا۔ ہمارے پسینے میں بدبو ہے، پیشاب کا تو عالم ہی کیا ہے۔ اب مہذب مسجد میں بیٹھا ہوں، خطبہ جمعہ ہے، آپ خود سوچ لیں ذرا کیا کیفیت ہوتی ہے، خود بیٹھنا محال ہوتا ہے، دوسرے کا کیا کہنا۔ انہوں نے پورا وہ جو پیشاب مبارک تھا وہ پی لیا۔ یہ مستدرک حاکم 6912 نمبر حدیث ہے، اور بھی بہت سارے محدثین نے نقل کیا۔ تو جب صبح ہوئی تو حضور نے فرمایا، یا ام ایمن، اے ام ایمن، قومی الی تلک الفخارہ، اے ام ایمن اٹھئے اور وہاں جو بول پڑا ہوا ہے، پیالہ پڑا ہوا ہے، اس کی طرف جائیے، فَأَحْرِقِي مَا فِيهَا، اس میں جو ہے اس کو باہر جا کے گرا آئیے، اس میں جو بھی ہے اس کو باہر جا کے گرا آئیے۔ قلتو، حضرت ام ایمن کہتی ہے میں نے کہا، قد واللہ شربت ما فیہا، آقا اللہ کی قسم وہ تو میں نے سارے کا سارا پی لیا۔ یار میں تو انہوں نہیں آخنا سی پر ہون کہنا بند ہے، ایتھے مسکراؤ۔ میں پھر دوسری بڑی جملہ کہنے لگا، بڑا بولڈ جملہ ہے،
اور میری شان دے خلاف ہے، تہاڈی دی شان ہی بڑی اچھی ہے۔ او الو دا پٹھے جڑا نبی پاک نو اپنے عقل دے ترازو تے تولدا ہے۔ قد واللہ ما شربت فیہا، اللہ کی قسم، قد واللہ شربت ما فیہا، جو اس میں تھا وہ میں نے سارا پی لیا۔ قالا فضحک النبی، حضور ہنسنے لگ گئے۔ میں تاں کہتے ہنسو، حضور سارے نہیں ہنس دے، میں سارے نے دیکھنا پیا، دل تے ہنس رہا نے، ذرا منہ بھی بنا۔ فضحک النبی، جب انہوں نے کہا نا یا رسول اللہ میں نے سارا پی لیا، فضحک النبی، حضور ہنسنے لگے۔ حتی بدت نواجذہ، او پچھلیاں داڑا، آخری داڑا، عقل دار، اتنا حضور ہنسے سن کے، اتنا ہنسے حضور سن کے کہ حضور دیاں او پچھلیاں داڑا نظر آن لگ پئی۔ فضحک النبی حتی بدت نواجذہ، حضور کی وہ داڑھیں پیچھے سے نظر آنے لگ گئی۔ ثم قال، پھر حضور نے فرمایا اما انک لا یفجع بطنک بعدہ ابدا، اے ام ایمن خدا کی قسم پوری زندگی اب آپ کو پیٹ کی کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ حضور کا منع نہ کرنا کہ آئندہ دھیان رکھو، خیال رکھا کرو ام ایمن، پیشاب بھی ہوتا ہے، کہ آپ کو اتنا نہ پتا چلا کہ ادھر ایک جو بول رکھا ہوتا ہے، پیالہ رکھا ہوتا ہے، جس جگہ پہ رکھا ہوتا ہے وہ پیشاب کا پیالہ ہے۔ حضور نے کوئی سرزنش، صاحب شریعت ہے، بے عقل بندے کو یہ بات اور ایک گل نہیں سمجھ آنی، وہ جی یہ جی ایسے جی ویسے جی، باویں اینا دے بابیاں نو یوٹیوب تے ویکھ لو، اے اونٹنیاں دا تے اونٹاں دا موتر پیندے نے اج بھی، جھلیو پاگلو۔ کائنات میں اللہ سے اللہ جو ذات ہے، خدا کی عزت کی قسم ہے، اس کی پگڑیوں سے اونچا میرے نبی کے نالین کا مقام ہے۔ حضور پہ مت تولو، وہ سوچوں میں پڑ جاؤ، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، ایسے کیسے ہو گیا، ویسے کیسے ہو گیا۔ تم اور ہو، وہ اور ہیں۔ اللہ حضور کی والدہ جنہوں نے پرورش کی ہے، اچھا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت ام ایمن نے دودھ پلایا کہ نہیں پلایا، بعض علماء کہتے ہیں پلایا ہے، لیکن بعض علماء یعنی محققین کہتے ہیں کہ انہوں نے دودھ تو نہیں پلایا لیکن پرورش کی ہے۔ حضور کو نہلاتی تھیں، حضور کے زلف مبارک کو سیدھا کرتی تھیں، تیل مبارک لگایا کرتی تھیں۔ اس خاتون کا نام ہے حضرت ام ایمن۔ اللہ توفیق دے، گھر کھانا جب آپ بنائیں، آج کھانے لگیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، اول و آخر دروشی پڑھ کے حضور کی پیاری محبوب اماں جان حضرت ام ایمن کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ اللہ ان کے قدموں کی خیرات آپ کو، مجھے، ہماری نسلوں کو عطا فرمائے۔